السلام علیکم سامعین، ایک دلچسپ اور ڈراؤنی کہانی لے کر میں آ گیا۔ رات کے ٹھیک 12 بج رہے تھے۔ آسمان پر کالے بادل ایسے چھائے ہوئے تھے جیسے کسی نے پورے شہر پر اندھیرے کی چادر تان دی ہو۔ دور کہیں بجلی چمکتی تو چند لمحوں کے لیے جنگل کے بیچ کھڑی پرانی حویلی نظر آتی، پھر یہ سب کچھ دوبارہ تاریخ میں ڈوب جاتا۔ شہر کے لوگ اسے سیاہ حویلی کہتے تھے۔ کہا جاتا تھا کہ پچھلے 50 سال میں جو بھی اس حویلی کے اندر گیا وہ یا تو کبھی واپس نہیں آیا یا پھر واپس آ کر پاگل ہو گیا۔ علی ایک نوجوان صحافی تھا، ایسی کہانی پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ سب دیہاتی لوگوں کی بنائی ہوئی افواہیں ہیں۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ خود اس حویلی میں جا کر حقیقت معلوم کرے گا۔ اگر میں اس راز کو دنیا کے سامنے لے آیا تو میرا نام مشہور ہو جائے گا، اس نے خود سے کہا۔ اگلی رات وہ اپنے کیمرہ، ٹارچ اور ایک بیگ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ بارش شروع ہو چکی تھی۔ جیسے جیسے وہ حویلی کے قریب پہنچ رہا تھا، ہوا میں عجیب سی ٹھنڈک بڑھتی جا رہی تھی۔ اچانک اسے اپنے پیچھے قدموں کی آواز سنائی دی، ٹھک 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 ٹھک۔ وہ فوراً مڑا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا، جنگل بیابان۔ علی نے خود کو سمجھایا کہ شاید اس کا وہم ہے، مگر وہ دوبارہ چلنے لگا تو قدموں کی آواز پھر سنائی دی، اس بار پہلے سے زیادہ قریب، ٹھک 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 ٹھک۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ تیزی سے حویلی کے دروازے تک پہنچا اور زنگ آلود لوہے کے دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا۔ دروازہ ایک خوفناک چرچراہٹ کے ساتھ کھلا، خر خر کر۔ اندر مکمل اندھیرا تھا۔ اس نے ٹارچ جلائی، روشنی دیواروں پر پڑی تو اسے عجیب و غریب نشانات نظر آئے۔ کسی نے سرخ رنگ سے دیواروں پر نامعلوم زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ اسی لمحے اوپر والی منزل سے کسی بچے کے ہنسنے کی آواز آئی، ہا 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 ہا۔ علی کے ہاتھ کانپ گئے۔ حویلی میں تو کوئی رہتا ہی نہیں تھا، پھر یہ آواز کہاں سے آئی؟ وہ ہمت کر کر سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ ہر قدم کے ساتھ سیڑھیاں چرچراتی تھیں۔ اچانک اوپر کے اندھیرے میں سے اسے ایک چھوٹا سا سایہ نظر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بچہ سیڑھیوں کے سرے پر کھڑا اسے گھور رہا ہے۔ علی نے ٹارچ اس کی طرف کی، مگر وہاں کچھ نہیں تھا، سایہ غائب ہو چکا تھا۔ اسی وقت اس کے کان کے بالکل قریب ایک سرد آواز گونجی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ علی کا پورا جسم سن ہو گیا۔ اس نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، لیکن وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ پھر وہی آواز آئی، اس بار زیادہ قریب، واپس چلے جاؤ ورنہ تم بھی ان کی طرح مر جاؤ گے۔ علی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا اور پھر اس کی ٹارچ اچانک بند ہو گئی۔ چاروں طرف مکمل تاریکی چھا گئی اور اسے تاریکی میں کسی نے اس کا نام پکارا، علی علی، مگر وہ انسانی آواز نہیں تھی۔ حویلی کے اندر مکمل تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ علی کے ہاتھ سے ٹارچ تقریباً گرنے والی تھی۔ اسے صاف سنائی دے رہا، وہ آواز دیواروں سے ٹکرا کر گونج رہی تھی، جیسے درجنوں لوگ اس کو ایک ساتھ اس کا نام پکار رہے ہوں۔ علی نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ کو جھٹکا دیا۔ اچانک روشنی دوبارہ جل اٹھی، مگر جو منظر اس نے دیکھا، اس سے اس کے جسم کا خون جیسے جم گیا ہو۔ سیڑھیوں کے اوپر ایک چھوٹی بچی کھڑی تھی،
اس کے لمبے سیاہ بال چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس نے سفید کپڑے پہنے رکھے تھے جو جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، لیکن سب سے خوفناک بات یہ تھی اس کی کہ پاؤں زمین کو چھو ہی نہیں رہے تھے، وہ ہوا میں معلق تھی۔ علی کا سانس رک گیا۔ بچی نے آہستہ آہستہ سے اپنا سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں مکمل سیاہ تھیں، ان میں سفیدی کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ پھر اس کے ہونٹوں پر ایک غیر انسانی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تم دیر سے آئے ہو، بچی نے سرگوشی سی کی۔ اس کی آواز ایک بچے اور بوڑھی عورت کی ملی جلی آواز بن گئی تھی۔ علی پیچھے ہٹ گیا۔ تم کون ہو؟ بچی نے جواب نہیں دیا، بلکہ آہستہ سے اس کی گردن ایک غیر فطری زاویے پر مڑنے لگی، ایک بار، پھر دوبارہ، 2 بار، 3 بار، یہاں تک کہ اس کے چہرہ مکمل طور پر الٹا ہو گیا۔ ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز پورے ہال میں گونجنے لگی۔ کھلا ہوا، اگر تم یہ پڑھ رہے ہو تو شاید اب تم دیر ہو چکی ہے۔ علی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس نے اگلا صفحہ پلٹا۔ اس حویلی میں ایک دروازہ ہے، وہ دروازہ کسی اور دنیا کی طرف کھلتا ہے۔ ہم نے اسے کھولنے کی غلطی کی تھی اور اب وہ چیزیں واپس نہیں جا سکتی۔ علی کے ہاتھ لرزنے لگے۔ اچانک کمرے کے ایک کونے میں کسی کے رونے کی آواز آنے لگی۔ سسکیاں آہستہ آہستہ پھر تیز، پھر تیز، پھر تیز ہو گئیں۔ علی نے ٹارچ اس طرف گھمائی۔ وہاں ایک بوڑھی عورت دیوار کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ زمین کی طرف جھکا ہوا تھا، سفید بال فرش تک پھیلے ہوئے تھے۔ وہ مسلسل رو رہی تھی۔ امی! علی کے منہ سے بے اختیار نکلا، کیونکہ اس عورت کی شکل حیران کن طور پر اس کی مرحوم ماں جیسی لگ رہی تھی۔ عورت نے رونا بند کر دیا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ اپنا سر اٹھایا اور علی کی روح جیسے جسم سے نکل گئی ہو۔ وہ اس کی ماں نہیں تھی۔ اس کا چہرہ مکمل طور پر بغیر آنکھوں کی تھا، صرف 2 گہرے سیاہ سوراخ اور منہ غیر معمولی حد تک بڑا۔ عورت اچانک کھڑی ہوئی اور ایک لمحے میں کمرے کے دوسرے سرے سے علی کے بالکل سامنے پہنچ گئی۔ اس کی حرکت انسانی رفتار سے کہیں زیادہ تھی۔ علی چیخ مار کر پیچھے ہٹا، مگر تب تک دیر ہو چکی تھی۔ عورت نے اپنا منہ کھولا اور اس کے اندر سے درجنوں ہاتھ نکلے، چھوٹے چھوٹے، بڑے بڑے ہاتھ، خون آلود ہاتھ، سب اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ درجنوں آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگیں، مگر اچانک رک گیا، کیونکہ سامنے جو چیز کھڑی تھی وہ پہلے وہاں نہیں تھی۔ راہداری کے آخر میں ایک بہت بڑا سیاہ دروازہ موجود تھا۔ اس دروازے پر عجیب و غریب نشانات بنے ہوئے تھے اور اس کے پیچھے سے کسی دیوار ہیکل مخلوق کے سانس لینے کی آواز آ رہی۔ پھر دروازے پر اندر سے زوردار ضرب پڑی۔ دھڑم! پورا فرش ہل گیا۔ دوسری ضرب، دھڑم! دیواروں سے گرد گرنے لگی۔ تیسری ضرب، دھڑم! دروازے میں ایک لمبی دراڑ پڑ گئی اور اس کے دراڑ کے اندر سے ایک بہت بڑی سرخ آنکھیں نظر آئیں۔
ایک ایسی آنکھ جو انسان کو نہیں دیکھتی، نہ انسان نے کبھی اسے دیکھا، اور وہ آنکھ سیدھی علی کو دیکھ رہی تھی۔ پھر ایک بھاری آواز گونجی، آخر کار تم آ ہی گئے۔ دروازے کے ایسی آنکھ جس سے نفرت، بھوک اور ہزاروں سال پرانا غصہ بھرا ہوا تھا۔ علی کے قدم جیسے زمین سے دھنس گئے ہوں۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا، چیخنا چاہتا تھا، لیکن اس کا جسم اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا۔ پھر دروازے کے پیچھے سے وہی بھاری آواز گونجی، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ دھڑم ایک آواز زوردار ضرب پڑی، دروازے کی دیوار مزید چوڑی ہو گئی۔ اب صرف آنکھ ہی نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود کسی دیو ہیکل چہرہ ایک حصہ بھی نظر آنے لگا۔ کالی کھال، لمبے نوکیلے دانت اور ایسی مسکراہٹ جو کسی بھی انسان کو پاگل کرنے کے لیے کافی تھی۔ علی نے اچانک اپنے حواس میں آ کر پوری طاقت سے بھاگنے لگا۔ وہ راہداری میں دوڑ رہا تھا، لیکن چند لمحوں بعد اسے احساس ہوا وہ جتنا بھی دوڑ رہا تھا، راہداری ختم ہی نہیں ہو رہی تھی بلکہ لمبی اور لمبی ہوتی جا رہی تھی، جیسے حویلی زندہ ہو، جیسے دیواریں سانسیں لے رہی ہوں۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور اس کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ دیواروں پر لگی پرانی تصویریں اب اپنی جگہ سے غائب تھیں۔ ان کی جگہ سینکڑوں چہرے نمودار ہو چکے تھے۔ وہ سب دیواروں کے اندر پھنسے ہوئے انسان تھے۔ ان کی آنکھوں میں خوف بھرا ہوا تھا۔ وہ خاموشی سے علی کی طرف دیکھ رہے تھے، پھر اچانک سب کے سب ایک ساتھ چیخنے لگے، بھاگو، وہ آ رہا ہے، دروازہ مت کھولنا۔ ان کی چیخیں اتنی خوفناک تھیں کہ علی کے کانوں سے خون نکلنے لگا۔ اس لمحے اس کے پیچھے کسی بھاری چیز کے گھسیٹنے کی آواز سنائی دی، گھسر گھسر گھسر۔ علی نے ہمت کر کے پیچھے دیکھا اور اس کی روح جیسے جسم سے نکل گئی ہو۔ اندھیرے میں ایک لمبا سایہ حرکت کر رہا تھا۔ اس کا قد تقریباً 10 فٹ تھا۔ اس کے بازو غیر معمولی حد تک لمبے تھے، اتنے لمبے کہ انگلیاں زمین پر گھسیٹ رہی تھیں۔ مگر سب سے خوفناک بات یہ اس کا سر ہی نہیں تھا۔ گردن کے اوپر صرف ایک سایہ سوراخ تھا اور اسی سوراخ میں سینکڑوں انسانی آوازیں نکل رہی تھیں، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی۔ علی، ادھر آؤ، ادھر آؤ، ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، وہ جھوٹ بول رہی تھیں۔ یہ بات علی کو فوراً سمجھ آ گئی، کیونکہ وہ مخلوق آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ پھر اچانک وہ دوڑ پڑی۔ اس کی رفتار انسان سے کئی گنا زیادہ تھی۔ علی جان بچانے کے لیے بھاگا۔ اس کے قدموں کی آواز پورے حویلی گونج رہی تھی، ٹھک 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 ٹھک، مگر دوسری آواز زیادہ تیز تھی، خسر 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 خسر۔ وہ چیز قریب آ رہی تھی، بہت قریب۔ اچانک علی ایک کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کر دیا، دھڑام۔ اس لمحے باہر سے زبردست ٹکر پڑی، پورا دروازہ ہل گیا، دھڑام۔ دوسری طرف ضرب، لکڑی میں دراڑ پڑ گئی، دھڑام۔ تیسری ضرب، دروازے کے پیچھے سے سوراخ ہو گیا اور سوراخ کے اندر سے ایک لمبی کالی انگلی نمودار ہوئی، پھر دوسری، پھر تیسری، پھر درجنوں، جیسے کوئی چیز اندر آنے کی کوشش کر رہی ہو۔ علی پیچھے ہٹ گیا، تبھی اس
اس کی نظر کمرے کے بیچ میں پڑی۔ وہاں ایک پرانا آئینہ رکھا تھا، مگر آئینے میں عجیب بات تھی، اس میں علی کا عکس نظر نہیں آ رہا تھا بلکہ ایک اور کمرہ نظر آ رہا تھا، ایک ایسا کمرہ جو حقیقت میں موجود نہیں تھا۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ ایک عورت کھڑی تھی، اس کا چہرہ لمبے بال میں چھپے ہوا تھا، وہ آہستہ آہستہ سر اٹھا رہی تھی۔ علی گھبرا کر نظریں ہٹانے لگا، لیکن وہ ہٹا نہ سکا، جیسے کوئی طاقت اسے مجبور کر رہی ہے۔ پھر عورت نے اپنا چہرہ دکھایا اور علی چیخ اٹھا، کیونکہ وہ عورت بالکل اس جیسی تھی، مگر اس کی آنکھیں نکلی ہوئی تھیں، منہ کان اور پھٹے ہوئے تھے اور پورا جسم خون میں ڈوبا ہوا تھا۔ آئینے والی مخلوق مسکراتی پھر آہستہ سے بولی، میں تمہارا مستقبل ہوں۔ اچانک آئینے کے اندر سے ایک ہاتھ باہر نکلا، پھر دوسرا، پھر پورا جسم۔ وہ چیز آئینے سے باہر آ رہی تھی، ایسے جیسے آئینہ پانی کا بنا ہوا ہو۔ علی دیوار سے جا لگا، اس کے پیچھے کوئی راستہ نہیں تھا، سامنے دروازہ ٹوٹنے والا تھا اور آئینے سے نکلنے والی وہ مخلوق اب صرف چند قدم دور تھی۔ تبھی پوری حویلی لرز اٹھی، زمین ہلنے لگی، چھت سے مٹی گرنے لگی اور کہیں دور سے ایک ایسی چیخ سنائی دی جو انسان، جانور، کسی نامعلوم مخلوق نے نہیں سنی ہو۔ اس چیخ کے ساتھ حویلی کی تمام لائٹیں ایک لمحے کے لیے روشن ہو گئیں اور روشنی میں علی نے وہ چیز دیکھی جسے دیکھنے کے بعد شاید کوئی بھی انسان کبھی نارمل نہ رہ سکے۔ حویلی کی دیواریں اینٹوں کی نہیں تھی، بلکہ وہ ہزاروں انسانی چہروں سے بنی ہوئی تھیں، زندہ چہروں سے۔ وہ سب سے آنکھیں کھول کر اسے دیکھ رہے تھے اور ان سب نے ایک ساتھ سرگوشی کی، وہ جاگ گیا ہے، وہ جاگ گیا ہے، وہ جاگ گیا ہے۔ پھر سیاہ دروازے کی سمت سے ایک ایسی گرج سنائی دی جس سے پوری عمارت ہل گئی اور دروازہ آخر کار کھل گیا۔ اب ہمیں ایک اگلی قسط کے لیے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا، ہم اس کا دوسرا پارٹ پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔